اس سورت کا نام سورۃ اللہب ہے۔ چونکہ اس سورت میں ابو لہب کی انتہائی مذمت، ابو لہب کی شقاوت، بدبختی اور ابو لہب کی تباہی و بربادی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے۔ ابو لہب رشتے کے لحاظ سے امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور ابو لہب حقیقی بھائی تھے۔ تھا تو آپ کا حقیقی چچا، لیکن آپ کے دشمنوں میں، آپ کے گستاخوں میں آپ کو ایذا پہنچانے والوں میں نمبر اول کا موذی، گستاخ اور دشمن تھا۔ حقیقی نام تو عبد العزیٰ تھا، لیکن چونکہ انتہائی خوبصورت تھا، اس کے چہرے کی سرخی اور چہرے کی لالی کو دیکھ کے آگ کے شعلے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ چہرے کی سرخی اور لالی کی وجہ سے اس کا لقب ہی پڑ گیا ابو لہب۔ تھا انتہائی خوبصورت، شکل و صورت کے لحاظ سے انتہائی جمیل، رشتے کے لحاظ سے حقیقی چچا، لیکن بدبختی، شقاوت اور اس کی بدی اور شر کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت میں سے کسی بھی کافر کا نام لے کے اس کی مذمت، اس کی تباہی، بربادی، شقاوت کا ذکر نہیں فرمایا۔ ابو لہب واحد کافر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا نام لے کے اس کی مذمت، اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا ہے۔ پورے قرآن میں اس امت میں سے کسی بھی کافر کا نام لے کے اس کی مذمت نہیں کی گئی سوائے ابو لہب کے،
تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اس طرح کی مذمت ابو لہب کے علاوہ اس امت میں سے کسی کافر کا نام لے کے نہیں کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حسب نسب، رشتہ داری اور خاندان کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اگر ایمان نہ ہو، اگر نسبت رسول نہ ہو، غلامی رسول نہ ہو، تو حسب و نسب، خاندان، حقیقی رشتہ داری کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اسی مناسبت سے عرض کر دوں کہ کافروں میں سے، اس امت کے کافروں میں سے صرف ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے، نسبت رسول سے، غلامی رسول سے جس کو نوازتے ہیں، پھر اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زید بن حارثہ جو یمن سے ڈاکوؤں نے غلام بنا کے مکہ کے بازار میں لا کے بیچ دیا تھا، وہ زید بن حارثہ جو مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے اور غلامی کی ہی حالت میں خدمت اقدس میں پہنچے اور اس عظیم غلامی پہ اپنا خاندان قربان کیا، وطن قربان کیا، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، پھر یہی زید بن حارثہ وہ مقام پا گیا، زید بن حارثہ وہ عظمت حاصل کر گیا کہ پوری امت مسلمہ میں سے اگر کسی کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ صرف زید بن حارثہ کا نام قرآن میں ذکر ہے۔ یہ سعادت نہ ابو بکر کو ملی ہے، یہ سعادت نہ عمر کو ملی ہے، نہ عثمان کو ملی ہے، نہ علی کو ملی ہے، نہ طلحہ و زبیر کو ملی ہے، نہ سعد و سعید کو ملی ہے، نہ حسن و حسین کو ملی ہے، نہ معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کو ملی ہے۔ پوری جماعت صحابہ میں اور پوری امت مسلمہ میں اگر اللہ نے قرآن میں کسی کا نام ذکر فرمایا ہے، وہ زید بن حارثہ کا نام ہے۔ فلما قضا زید منہا، یہ زید واحد صحابی ہے، امت مسلمہ کا واحد تنہا فرد ہے، اللہ نے زید کا نام قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے واحد کافر ابو لہب کا نام لے کے اس کی مذمت فرمائی، اور جماعت صحابہ کرام میں سے اور امت مسلمہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واحد صحابی زید بن حارثہ کا نام قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔